اگر کسی کو فرض کرو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم ان پڑھ ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہم پڑھ نہیں سکتے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہ رب العزت ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گناہ گار آنکھوں کو ان کے دیدار کا سرما عطا فرما، ہم جیسوں کو ان کے قابل بنا کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو سکے، ان کو لبیک کہنے والوں میں ہم شامل ہوں۔ یہ تو بندہ بات کر ہی سکتا ہے، یہ اپنے اپنے انداز میں جس طرح بھی ہو سرکار کے لیے جتنی ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی کیا کہا جاتا ہے، کسی محبوب کو کوئی محب اگر کوئی بڑے سے بڑا تحفہ پیش کرے اس تحفے کو دعا کہتے ہیں، تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ محب اپنے محبوب حقیقی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کو دعاؤں کے تحفے پیش کرے جن کی وجہ سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکتی ہے، تو کوئی یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کوشش کریں، باوضو رہیں زیادہ سے زیادہ۔ انسان ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ رات کو بستر پر سوتے وقت بھی باوضو سونا چاہیے، کیونکہ امام کا اعلان کسی وقت اچانک ہو سکتا ہے، سرکار اچانک تشریف لا سکتے ہیں، کسی وقت بھی ظہور کا اعلان ہو سکتا ہے، اور جب سرکار کا اعلان ہو، سرکار کا ظہور ہو، تو کم از کم ہم تیار تو ہوں نا۔ یہ جو تیاری اپنے لیول پہ ہم چھوٹی چھوٹی ابتدائی کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ ہمیں باوضو رہنا ہوگا، کتنی دیر لگتی ہے، انسان ہے وضو خطا ہو جاتا ہے، پھر بندہ وضو کر لے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں جی ہم دوبارہ باتھ روم جا کے وضو کریں گے، یا ادھر جا کے بیٹھ کے لوٹا پکڑ کے وضو کریں گے، لوگ کہیں گے یہ تو دماغ ان کا جلا ہو گیا، یہ عجیب ہو گئے۔ مثبت سوچئے، لوگوں کو نہ دیکھیے، اپنے وقت کے امام کی رضا کو دیکھیے، اپنے امام کی منشا کو دیکھیے۔ امام آپ سے پاک و پاکیزہ رہنے کے لیے چاہ رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ اور باوضو انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ باوضو انسان کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ باوضو انسان بہت کم غصہ ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا اگر غصہ آ رہا ہو تو جا کے وضو کر لو۔ اگر ایک غصہ انسان کا وضو کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے، تو امام کے انتظار میں سرکار کے لیے انسان کیوں نہیں باوضو رہ سکتا۔ امام کے لیے باوضو رہو، زیادہ سے زیادہ ٹائم باوضو رہو۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ امام زمان علیہ السلام نکال کے دن کا آغاز کرو۔ فرمان ہے ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لال کا صدقہ نکالو، آخری دور کی ریت کے لیے حکم ہے، چاہے ایک سکہ کیوں نہ ہو۔ یہاں تک فرمایا اگر ایسا کرو گے تمہارے سارے دن کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہیں، سارا دن تمہارا سلامتی اور خیریت سے گزرے گا، ہم تمہاری سلامتی کے ذمہ دار ہیں۔ اور اکثر پوچھا جاتا ہے صدقہ امام زمان کہاں خرچ کریں؟ بہت مصرف ہے صدقہ امام زمان خرچ کرنے کے، لیکن جو اس وقت جو دور کی ضرورت ہے، جس چیز کی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے صدقہ امام زمان علیہ السلام جو اکٹھا ہو وہ محافل برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام میں خرچ کیا جائے۔ محفلیں کراؤ، جگہ جگہ پڑھنے والے خطبہ، علماء، ذاکرین جہاں جہاں تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں عرض کرو، ہمیں حقوق امام زمان بتائیں، ہماری گردنوں پہ کیا واجبات ہیں امام زمان علیہ السلام کے، ہم نے کیسے امام کے مطابق بننا ہے۔ محفلیں رکھائیں، اس میں جو کھانا لنگر نیاز پکا سکتے ہیں وہ پکائیں، جو اکٹھے ہو جائیں۔ کوشش کریں امام کے لیے اسٹیکر چھپوائیں، فرامین آل محمد سامنے رکھ کے جو ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے موجود ہے، اسٹیکر چھپوائیں، پوسٹر چھپوائیں، بینر چھپوائیں۔ کوشش کریں ظہور امام زمان علیہ السلام کی راہ ہموار کریں۔ لوگوں میں شعور کا بیدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت جتنا شعور بیدار ہونا چاہیے تھا ابھی تک وہ لیول نہیں آیا، بہت بہت چھوٹا ہے ابھی معاملہ، ابھی ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکل رہے، تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بلانا ہوگا، ہمیں اپنی ذات کی نفی کرنی ہوگی، ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو دیکھ کے ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات جن کو دیکھ کے ہم ٹینشن لے لیتے ہیں، وہ مخلوق خدا جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم ان کو دیکھ کے اپنے آپ کو بڑا عجیب وہ کر لیتے ہیں۔ یہ سوچا کریں اللہ کی مخلوق تو ہے نا، پروردگار ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے۔ اب جیسے ہمیں فلاں بندہ نہیں اچھا لگتا، جو اچھا نہیں لگتا اس کا مطلب ہے وہ ہماری لسٹ سے فارغ ہے۔ آپ یہ دیکھیں پروردگار اگر ابھی اس کو چھوٹ دے کے بیٹھا ہے، پروردگار نے ہمیں ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی، یہ ضروری نہیں جو ہمیں اچھا نہ لگتا ہو تو وہ وہی ٹھیک نہ، ایسا قطع نہیں ہے۔ ہمیں تو ہمارا تو انسان ہے، ہمارا تو عجیب مزاج ہے، ہمیں تو بہت ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے کوشش کریں دعائے امام زمان علیہ السلام کے ضمن میں
سرکار کے نام کا صدقہ نکالیں، چاہے سکہ کیوں نہ ہو، اور جب صدقہ امام زمان علیہ السلام اکٹھا ہو جائے کوشش کریں، ہفتے میں نہیں کرا سکتے، 15 دن میں نہیں کرا سکتے، مہینے میں کم از کم ایک نشست، ایک محفل ہر گھر میں ہونی چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیے گا، یہ میری گزارش ہے، آپ دیکھیے گا، آپ ایسا کرا کے دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے، آپ کے گھر سے کیسے پریشانی ختم ہوتی ہے، آپ کے گھر سے کیسے ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں، آپ کے گھر سے کیسے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں کیسے رزق کی فراوانی ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کس طرح بہتری معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ برکت دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام کا ایک خوبصورت معجزہ ہے، ضرور کرائیں، سرکار کا صدقہ نکالیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور عمل وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، ریت کے ہر فرد کو چاہیے صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کرے۔ سلام امام کے جس نام کو جانتا ہے اس نام سے امام کو سلام کرے، سلام جس نام سے جو جانتی ہے اپنے وقت امام کو سلام کرے۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج۔ وقت کے امام کو سلام کریں، فائدہ بڑا ہونا ہے۔ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، انہی کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو گے آپ لوگ جب آپ دن کا آغاز وقت کے امام کو سلام کر کے کرو گے، خیر و برکت کی بے بہار رحمتیں آپ پر ٹوٹ کے برسیں گی۔ امام آپ کو فرمائیں گے علیکہ سلام، میرا بھی تم پر سلام ہو۔ یہ کوئی چھوٹا تحفہ نہیں ہے ہمارے لیے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہر بندہ اپنے لیول پہ کر سکتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑے سلسلے کرنے پڑیں گے پھر جا کے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہم ہر لیول پہ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ یہ اگر ہم اس کو عادتاً نہیں ضرورتاً رکھیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی بات ایک بڑی اہم ہے۔ ہم ہر چیز کو عادتاً کر رہے ہیں، ضرورتاً کرنا اور ہوتا ہے، عادتاً کرنا اور ہوتا ہے۔ عادت میں تو بندہ روٹین کی بات ہے، بس روٹین کا کیا بس خدا حافظ، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، ممبر حسینی ہو، چاہے محفل ہو یا ٹی وی اسٹوڈیو ہو، کہیں بھی ہو، ٹی وی پروگرام ہو، میں اکثر کہا کرتا ہوں جیسے ہم امام کو نماز کے آخر میں سلام کر کے اپنی نماز کا مکمل اختتام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ کامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ دافع الظلم والعدوان، نماز کا اختتام کر کے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مکمل کر لیا۔ یقین جانیے ایک ایک امام کا سلام اپنے اندر سمندر رکھتا ہے۔ شریک القرآن کسے کہتے ہیں؟ کون ہے شریک القرآن؟ جس کی جد نے اپنے لال کے لیے یہ سلام پسند فرمایا، شریک القرآن، مظہر الایمان، ایمان ایمان ایمان، صاحبان ایمان، ہم سب بنے پھرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، کل ایمان کا لخت جگر ہے مظہر الایمان۔ کیا مطلب ہوتا ہے ایمان کے اظہار کا؟ کون ہے مظہر الایمان؟ کامل کفر۔ ہر امام کا یہ سلام اپنے اندر سمندر رکھتا ہے، ہمیں یہ غور سے کرنا ہوگا، تو ہم کسی بھی نام سے اپنے وقت کے امام کو سلام کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ماؤں کو چاہیے عادت بنائیں، چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کے ماتھے پہ رکھوا کے ان کو امام کو سلام کو کرنے کی عادت بنوائیں۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ اگر ایسا کریں گے، آپ دیکھیے گا آپ کے بچوں کی بچپن میں ہی تربیت اگر ایسی ہونا شروع ہو گئی، خوش نصیب مائیں بن جائیں گی وہ، کہ ان کے بچے ان سے بات بھی کریں گے تو ماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں کریں گے، آنکھیں جھکا کر کریں گے۔ اور اکثر پاکستان میں تو خیر تھوڑا بہت سختی وغیرہ کرتے ہیں والدین، یہاں تو میں نے دیکھا ہے یہاں والدین پریشان ہیں، یہاں میں والدین کی کیفیت دیکھتا ہوں بڑی بڑی جگہوں پہ۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میں نے نہ دیکھا ہوتا تو پھر بات تھی، میں نے دیکھا ہے، بیچارے پریشان ہیں والدین۔ اولاد کو یہاں بندہ سختی نہیں کر سکتا، مگر ایک بہترین عمل ہے آنے والے بچوں کے لیے کہ اگر آپ ان گزارشات پہ عمل کر کے اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا مؤدب بنیں گے۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے بچے آپ کو ایسے بن کے دکھائیں گے جب ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہماری مائیں ہمیں امانت امام سمجھ کے پال رہی ہیں، اور امانت اسی کو کہتے ہیں جو دی جائے، جو پہلے سے ہو اسے امانت نہیں کہتے، جو دی جائے اس کو امانت کہتے ہیں۔ جب بچوں کے ذہنوں میں مائیں یہ بات ڈال دیں گی کہ تم ہمارے پاس امام کی امانت ہو، سرکار کی امانت ہو، ہم تو تمہیں پال کے امام کے لیے، ہم امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہیں، جو بچوں کے ذہن میں یہ ہوگا بھائی ہم تو امام کی امانت ہے، تو امانت تو کسی وقت بھی مالک بلا سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے،
تو کسی وقت بلانا یا امانت کا واپس لینا، یہ انشاءاللہ ظہور امام زمان علیہ السلام کا نام ہے. اس پہ ماؤں نے اپنے بچوں کو کہنا ہے ہم نے اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا، جاؤ. زمانے کے امام کا اعلان ہو گیا، لبیک کہتے ہوئے پہنچو، ہم بھی آ رہے ہیں، ہم بھی ساتھ ہیں. یہ جب سوچ ہم بچوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیے ہمارے بچوں کا معیار، ہمارے بچوں کا ظرف، ہمارے بچوں کی سوچ ایک بڑی باکمال بن جائے گی. اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں ایسا کرنا ہوگا.